اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں چوتھے پارے کی پہلی آیت تلاوت کی تھی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی کے کمال تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو جانتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں خرچ کرنے کے اعتبار سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ جو بچا کھچا مال ہے وہ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے خرچ کر لیا ہے، صدقہ خیرات کر لیا ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس خرچ کرنے کا تعلق فرض کے ساتھ ہے جیسے زکوٰۃ، عشر، یا واجب جیسے فطرانہ، اور اسی طرح نفل صدقات ہیں جو عام طور پر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس آیت کو سننے کے بعد جو خرچ کیا، جن میں سے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا تھا، تو وہ سارے کے سارے نفلی صدقات تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نفلی صدقہ کرنا ہو تو اس میں بھی عمدہ کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اگر فرض واجب ہے تو اس کے اندر بھی اچھے مال کا انتخاب کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بڑی وضاحت سے اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، کہ اے ایمان والو پاکیزہ رزق میں سے خرچ کیا کرو۔ پاکیزہ کا ایک معنی حلال مال بھی ہے کہ حلال ہی کمانا چاہیے، حلال ہی کھانا چاہیے، اور حلال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا معنی طیبات کا عمدہ مال بھی ہے کہ عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو جو سب سے زیادہ محبوب چیزیں تھیں وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ بلکہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، اور ان کا کام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کرنا تھا، علوم نبویہ سیکھنا تھا۔ تو دوسرے صحابہ کرام ان کے لیے کھجور کے کچھ خوشے لٹکا دیا کرتے تھے ایک جگہ پر، تو جب ان کو ضرورت پڑتی وہاں سے چند کھجوریں کھا لیتے، پانی پی لیتے، یہی ان کا روزگار تھا۔ یا اس کے علاوہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیز آ جاتی تو اس میں ان کو شامل فرما لیا کرتے۔ تو ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک خوشہ لٹکا ہوا ہے جس میں کھجوریں اچھی نہیں تھیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لاٹھی ماری اور فرمایا کہ کاش کہ اس کی جگہ عمدہ کھجور کا خوشہ لٹکایا جاتا۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام اپنے باغ میں سے جو سب سے عمدہ خوشہ دیکھتے وہ لا کر وہاں پہ لٹکایا کرتے تھے۔ تو طیبات کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام اور ایک عرصہ تک امت اسی پر کاربند رہی ہے۔ ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو تم خود کماؤ اس میں سے بھی، اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے پیداوار عطا کرے اس میں سے بھی اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ عام طور پر گندم، چاول،
فصل ہم اٹھا لیتے ہیں، بعد میں جو کچھ اول تو خرچ کرتے ہی نہیں، اگر کریں تو پھر بچی کھچی مٹی ملی ہوئی اور اس قسم کی چیز بیچ دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس آیت میں جو دوسرا اہم حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کہ تم گھٹیا چیز خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا کرو۔ یہ جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ایک حکم تو یہ ہے کہ پاکیزہ مال میں سے خرچ کیا کرو، اور دوسرا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کہ گھٹیا مال تم خرچ نہ کیا کرو۔ اور پھر تیسرا حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ ایسا کہ تم اس کو اپنے حق کے طور پر قبول نہ کرو۔ اگر تمہارا کسی کے ذمہ حق ہے تو خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ یہ چیز اگر کسی کے ذمہ میرا حق ہوتی اور وہ مجھے میرے حق کی ادائیگی کی جگہ یہ چیز مجھے دیتا تو کیا میں اس کو قبول کرتا؟ اگر وہ یہ سمجھے کہ واقعی یہ چیز اس قابل ہے کہ میں اپنے حق کے طور پر اس سے وصول کر لیتا، تو پھر تو اللہ کے راستے میں بھی اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ اور اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے حق کے طور پر تو اس کو قبول نہ کرتا، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ تو تین چیزیں یہاں پر اہم ہمیں ذکر کی گئی۔ ہاں البتہ الا ان تغمضوا فی، کہ بسا اوقات انسان چشم پوشی کسی وجہ سے کر جاتا ہے، کسی نے چیز ایسی دی جو اپنے معیار کے مطابق نہیں ہے، ہمارے استعمال کی نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی انسان بسا اوقات شرما جاتا ہے، چشم پوشی کر لیتا ہے، لے کے رکھ لیتا ہے، بعد میں اس کو استعمال بھی نہیں کرتا۔ تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے، بعض تعلق کی جگہ پر انسان ایسے کر لیتا ہے، تو تم صرف چشم پوشی کے طور پر تو اس کو قبول کرو، ویسے اپنے حق کے طور پر قبول کرنے کو تیار نہ ہو، ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ تو انتہائی اہم یہاں پر یہ تھا کہ خرچ کرنے کے اعتبار سے پاکیزہ اور عمدہ چیز خرچ کرنی چاہیے، گھٹیا چیز خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح ایسا مال کہ تم اپنے حق کے طور پر قبول نہ کرو، اور ہاں چشم پوشی کے طور پر لے لو تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس طرح سے خرچ کے اس معیار کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے پاس جتنا عمدہ مال ہے وہ سارا خرچ کر دینا چاہیے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ خرچ کرنے میں اعتدال ضروری ہے، کہ انسان کو اپنی ضرورتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ سارا خرچ کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سارا رکھ لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور مما کے لفظ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو تم پسند کرتے ہو اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ تو البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسے صحابہ کرام جو اس مقام پر تھے، ان کی بات الگ ہے، لیکن عام مسلمانوں کو یہی چاہیے کہ جو تمہیں مال پسند ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دینا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ مقصود نہیں ہے کہ بہت بڑی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے، یہ مقصود نہیں ہے۔ نہ تو یہ مقصود ہے کہ پسندیدہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، نہ یہ مقصود ہے کہ کوئی بڑی بھاری بہت قیمتی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے، بلکہ اپنے قابل استعمال پسندیدہ مال میں سے کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کھجور کے ایک دانے سے بھی انسان یہ نیکی کا کمال حاصل کر سکتا ہے۔ البر، جس نیکی کا یہاں پر تذکرہ ہے، نیکی کے کمال کا تذکرہ ہے، یہ کھجور کے ایک دانے سے بھی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے
اللہ کے راستے میں تھوڑا سا ہو، عمدہ ہو، اچھا ہو، اور اپنی حیثیت کے مطابق جو انسان کے پاس ہے وہ خرچ کر کے مقام بر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر سارا کا سارا نیکی کا کمال صرف خرچ کرنے کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب لوگ ہیں، ان کے پاس ایسا مال ہے ہی نہیں اور جنت میں وہ بھی جانا چاہتے ہیں، نیکی کا کمال وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرے ذرائع بہت سارے ہیں، عبادات کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، اور حسن اخلاق کے ذریعے سے، تو ایسے کاموں سے بھی انسان مقام بر حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سے متعلق ایک آدھ مسئلہ انشاءاللہ العزیز اور کل عرض کر کے پھر بات کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔